نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان کرامی، تفسیر دعوت القرآن کے خلاصہ کے سلسلے میں یہ تیسرا پارہ آج آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اس پارہ نمبر 3 میں دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ اس کا سورۃ البقرہ کا اختتامی حصہ اور دوسرا حصہ اس پارے کے اندر ہے سورۃ آل عمران کا ابتدائی حصہ۔ تو دو حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ پھر پہلے حصے میں یعنی جو حصہ سورۃ البقرہ کا ہے اس پارے کے اندر، اس میں 3 باتیں خلاصے کے طور پر اللہ پاک نے ذکر کی ہیں۔ نمبر 1، انبیاء کی فضیلت اور پھر اس کے ضمن میں 2 انبیاء کے قصے۔ نمبر 2، 2 بڑی آیات۔ نمبر 3، صدقہ کے اصول۔ اور پھر اس پارے کے یعنی اس سورۃ البقرہ کے اختتامی آیات جو خاتمے والی آیت ہیں فضیلت والی، ان کے بھی کچھ بات ہوگی۔ تو پہلی بات جو اس پارے کے اندر بیان کی گئی ہے وہ ہے انبیاء کی فضیلت۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ اللہ پاک کے یہ بھیجے ہوئے رسول ہیں جن کو اللہ نے فضیلت دی ہے، کچھ کو زیادہ درجہ دیا ہے، کچھ کو کم درجہ دیا ہے۔ بہرحال یہ درجات اور یہ فضیلتیں اللہ پاک کی طرف سے ہیں۔ باقی ان کے درمیان لا نفرق بین احد من، ان کے درمیان کوئی تفرقہ نہ کرے، یعنی یوں عقائد رکھنا کہ بعض ان انبیاء کو ماننا اور بعض کو نہ ماننا، یہ تو کفر ہے۔ اور باقی ہاں تمام انبیاء کو اجمالی طور پر ماننا اور ان کے اوپر ایمان لے کر آنا، یہ ایمانیات میں سے ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام و مرتبے کا تو ذکر کیا ہے، لیکن جہاں بات ہوتی ہے ایمان کی تو وہاں کسی قسم کا کوئی تفرقہ نہیں ہے۔ پھر اس انبیاء کی شان کے اندر 2 نبیوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت کے اندر حالات بھی بیان کیے اور واقعات بھی بیان کیے۔ ایک سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرا حضرت عزیر علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے 2 باتیں یہاں پر مذکور ہیں۔ ایک، نمرود کے ساتھ ان کا مکالمہ، وہ آیت آتی ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا جب مکالمہ نمرود کے ساتھ ہوا تو نمرود نے یہ دلیل دی کہ اس کے بعد بادشاہت ہے، وہ امیر ہے، وہ بڑا شہنشاہ ہے، اگر رب کو نہ ماننے کی وجہ سے یہ ناکام ہوتا تو اس کے پاس یہ بادشاہت کیوں ہوتی؟ اور بادشاہ ہونا یہ تو بڑی فضیلت کی بات ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر دلیل کو دوسرے رخ کے ساتھ پیش کیا کہ اللہ پاک وہ زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ تو جو نمرود تھا وہ سمجھ نہ سکا، اس نمرود نے ایک بندے کو نکالا جیل میں سے، اس کو آزاد کر دیا، اور ایک جو آزاد آدمی تھا اس کو قتل کر دیا۔ تو یوں اس نے گویا کہ ناکام کوشش کی ثابت کرنے کی کہ یہ بھی زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری طریقے سے دلیل دی کہ اللہ پاک وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اگر ایسا کر سکتا ہے تو کر کے دکھا۔ وَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ، پھر وہ حق کا بکا رہ گیا اور وہ یہ اس سوال کا جو جواب تھا وہ نہ دے سکا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ حالات دیکھے تو دوسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقصود ہے یہاں پر وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ، کہ اللہ پاک مجھے دکھا تو مردہ کو زندہ کیسے کرے گا۔ اور یہاں یہ جو سوال تھا یہ اطمینان قلب کی وجہ سے تھا، یعنی دل کو اپنے کو دکھا کر مطمئن کرنا چاہتے تھے، ورنہ ایمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پختہ تھا۔ تو پھر ایک بڑا واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہا کہ 4 پرندے پکڑے، اس نے 4 پرندے پکڑے، ان کو قتل کیا، یعنی کہ ان کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد ان کے قیمہ کیا اور ان کو بکھیر دیا، اور پھر اللہ پاک نے حکم دیا کہ اب اللہ کی اجازت کے ساتھ ان کو بلا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تو وہ گوشت کے جو ریزے اور ٹکڑے تھے وہ اڑے اور آپس میں مل کر یہ مکمل پرندہ بن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچایا۔
تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ قلب جو مطمئن ہو گیا دیکھ کر کہ اللہ پاک یہ ذرے جو ہے نا ان کو بھی اٹھا کر دوبارہ تعمیر کرنے پر اور دوبارہ انسان بنانے پر اللہ قادر مطلق ہے۔ اور دوسرا اسی کے ضمن میں یعنی اسی کی طرح ملتا جلتا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا بھی ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ تو اسی طرح کا واقعہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے بھی اللہ پاک سے یہ التجا کی کہ اللہ جب انسان مر جائے گا تو اس کے مرنے کے بعد تو دوبارہ اس کو مٹی سے کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ پاک نے اس کو مار دیا، 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا تو دیکھا وہ جو سواری تھی وہ تو بالکل بسیدہ ہو چکی، ہڈیاں بھی اس کی خراب ہو چکی تھیں، اور حضرت عزیر علیہ السلام بالکل صحیح سالم تھے، اور ان کا جو کھانا تھا وہ بھی صحیح سالم تھا۔ گویا کہ اللہ پاک نے اپنی قدرت کا نشانی دکھا دی کہ جس کو چاہتا ہے اللہ محفوظ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ بسیدہ بھی کر دیتا ہے، پھر بسیدہ کو بھی اللہ پاک صحیح کرنے پر اور اس کو دوبارہ تعمیر کرنے پر بھی قادر مطلق ہے۔ اور پھر دوسری بات جو اس پارے کے اندر آتی ہے وہ یہ ہے کہ 2 آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے پہلے حصے کے اندر بڑی فضیلت والی رکھی ہیں۔ ایک آیت کرسی جو فضیلت کے اعتبار سے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے پورے قرآن مجید کے اندر فضیلت رکھتی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم الی آخرہ۔ یہ مکمل آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان و شوکت اور مالک کائنات کی قدرت پر محیط ہے، اسی وجہ سے اس کو آیت کرسی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی کا بھی تذکرہ اس آیت کے اندر، اس وجہ سے اس کو آیت الکرسی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ آیت خالصتاً اللہ کی ذات اور صفات پر محیط ہے، اسی وجہ سے اس آیت کی پورے قرآن مجید کے اندر فضیلت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ملتی ہے۔ اور پھر اس آیت کے اندر، ان آیت الکرسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی 15 صفات کا تذکرہ ہوا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ پہلا اللہ پاک کی صفت، یعنی اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ دوسرے نمبر پر الحی، اور تیسرے نمبر پر القیوم، یعنی وہ خود بھی زندہ ہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ چوتھے نمبر پر آ گئی، یعنی صفت وہ اللہ جس کو اونگ نہیں آتی، ہمیشہ سے اللہ پاک ہے لیکن ذرا برابر اکتاتا نہیں، ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے۔ تو یہ 5 صفتیں تو یہ ہو گئی۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین کے اندر بھی بادشاہت اسی کی ہے، آسمان کے اندر بھی بادشاہت اسی کی ہے۔ یہ 7 اور 8 ہو گئی۔ اور من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، اسی کی اجازت کے سارے محتاج ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم، یعنی آگے کا دیکھنے والا، علم رکھنے والا، اور پیچھے کا علم رکھنے والا، یعنی زمانے کا جو عالم ہے وہ اللہ پاک کی ذات ہے، اس کو ماضی کا بھی پتہ ہے، مستقبل کا بھی پتہ ہے، حال کا بھی پتہ ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ پاک یہ بھی صفت ہو گئی، صفت کمال۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور اس کے علم کو کوئی چیز گھیرنے والی نہیں، وہ سب چیزوں کو گھیرے ہوا ہے، یعنی ہر چیز کا علم اللہ پاک کو تو ہے، اللہ کے علم کا احاطہ کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کمال کی ایک صفت ہے۔ واسع کرسی السماوات والارض، اللہ کی جو کرسی ہے، اللہ پاک کی گویا کی جو حکومت ہے وہ زمین پر بھی ہے، آسمان پر بھی ہے، اور زمین آسمان سے اوپر ہے، یعنی پوری کائنات کے اندر بادشاہت اللہ پاک کی ہے۔ اور ولا یعودہ حفظہما، اس زمین کے آسمان کی اللہ کے علاوہ کوئی اور حفاظت نہیں کر سکتا، یعنی حفاظت کرنے والی ذات بھی اللہ پاک کی ہے۔ اور وہ العلی العظیم، وہ بلند بھی ہے اور عظمت والا بھی ہے۔ گویا کہ 15 صفات ہیں اللہ پاک کی خصوصی طور پر جو اس آیت کے اندر آئی ہیں۔ اور پھر دوسری جو آیت فضیلت والی ہے وہ مقام کے اعتبار سے نہیں بلکہ تعداد کے اعتبار سے، وہ آیت مدائن، یعنی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، جو تعداد اور الفاظ کے اعتبار سے پورے قرآن مجید میں جو بڑی آیت ہے وہ یہ ہے۔ اب اس پارے کی یعنی اس حصے کے اندر ایک فضیلت والی آیت جو آیت الکرسی ہے، اور دوسری آیت تعداد کے اعتبار سے بڑی وہ آیت مدان ہے۔ اور تیسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے اندر بیان کی وہ مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء، گویا کہ تیسرے رکوع کے اندر آ رہی ہے، تیسرے اور چوتھے رکوع کے اندر، وہ ہے مسئلہ صدقات کا۔ یعنی اللہ پاک نے اگر مال اور دولت دی ہے تو اس مال اور دولت کو جمع کر کے نہ رکھا جائے بلکہ اس کو آگے پھیلایا جائے، آگے چلایا جائے۔ بہترین اصول اللہ پاک نے زندگی گزارنے کا عطا فرمایا ہے۔ اور آج کل جو دنیا کے اندر موجودہ زمانے میں جو بحران مچا ہوا ہے نا چیزوں کا، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے
کہ جس کے پاس جو کچھ ہے اس نے اس کو بند کر کے تالے میں رکھا ہوا ہے، آگے چلاتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر انسانوں کے اوپر یہ قلت اسباب کا بحران آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین اصول دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس مال ہے تو اس کو آگے دو۔ اب آگے دیکھنے کے دو ہی طریقے ہیں، یعنی اس کو دو، قرض دو۔ کیسے دو؟ یا تو پھر قرض اللہ کو دو، اللہ کی رضا کے لیے دو، تو یہ ہوگا صدقات، یعنی اللہ کو دو، اللہ تو محتاج نہیں، اللہ کہتا ہے کہ مجھے دینے کی غرض سے، نیت سے تم میرے بندوں کو دے دو، تو گویا کہ یہ قرض اللہ کو دینا ہے، اور اللہ اس کے بدلے میں بہترین سامان دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرمائے گا۔ اسی کو مالک کائنات نے ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، یعنی کوئی بندہ اگر اللہ پاک کی رضا کے لیے اللہ کو قرض دیتا ہے، اللہ کو قرض دینے کا مطلب یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، تو اللہ 700 گنا زیادہ کائنات کے اندر، یعنی اسی دنیا کے اندر عطا فرمائے گا۔ آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن یہاں پر کچھ شرائط ہیں۔ وہ شرط کیا ہے؟ پہلی، اللہ کو دینا ہے تو اس کے لیے دو شرطیں ہیں، ریا بھی نہ ہو اور یہاں پر احسان جتلانا بھی نہ ہو، یعنی جس کو دے رہے ہو اس کو نہیں دے رہے بلکہ اللہ کو دے رہے ہو، اس پر کوئی احسان نہ ہو۔ دوسرا، دکھاوے اور ریا کے لیے نہ ہو بلکہ خالصتا اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ پھر اس کی دو مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ بندہ جو ریا کے لیے اور دکھاوے کے لیے دیتا ہے اور احسان جتلانے کے لیے، دوسرے پر احسان کرنے کے لیے دیتا ہے، تو اس کی مثال کمثل صفوان علیہ طعام فاصابہ وابل فترکہ صلدا، اس کی مثال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھائی، گویا کہ چٹیل میدان کے اندر بارش پڑے اور پھر بارش رکے اور کیچڑ مچ جائے، نہ اس سے کوئی پودا اگے گا اور نہ ہی اس بارش کا اس پتھریلی زمین میں کوئی فائدہ ہوگا۔ اور دوسری مثال وہ بندے جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کو دیتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، اللہ کو عطا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دیتے ہیں، تو ان کی مثال بھی اللہ نے دی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم کمثل جنات بربوات۔ مکمل آیت کے اندر اللہ نے مثال دی، گویا کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کے پاس باغ ہو اور باغ کے اندر جب بارش برسے تو اس کا پھل دگنا ہو جاتا ہے، تو اسی طرح ایک بندے کی نیت خالص ہو گئی، اس نے جب اللہ کی رضا کے لیے تو اس کا باقی مادہ مال دونا ہو جائے گا۔ اور پھر دوسری جو صورت ہے مال کو دینے کی، وہ ہے قرض، یا پھر قرض دے، یعنی جس کو مال کی ضرورت ہے، جس کو جس چیز کی ضرورت ہے تو اس کو لے کر دے دے اور قرض کے طور پر دے دے۔ لیکن یہاں پر قرض کی صورت میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ جس کو بھی دے بلا سود دے، سود کے ساتھ نہ دے، اگر دے کر منافع کے ساتھ پیسہ لینا چاہتا ہے تو یہ حرام ہے۔ تو گویا کہ یہاں اللہ کے راستے میں اگر دے گا تو دو شرطیں ہوگی کہ اللہ کی رضا اور کسی پر احسان نہ ہو، اور اگر کسی کو قرض دے رہا ہے تو پھر ایک شرط ہوگی، قرض دے لیکن سود کے طور پر نہ دے، جتنا دے اتنا ہی واپس لے اور اس کے ساتھ نرمی والا معاملات کرے۔ اور پھر اسی کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی حرمت کا بھی حکم بیان کر دیا کہ تجارت کو اللہ نے حلال کر دیا ہے اور سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ اور پھر اسی کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی آیت دائن، یعنی یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اس کے اندر مکمل اصول بیان کر دیا کہ اگر کسی کو قرض دو تو گواہ بنا لو یا لکھ لو کسی صورت کے اندر مختہ، تاکہ آگے آنے والے وقت میں کسی قسم کی لڑائی اور جھگڑا و فساد نہ برپا ہو۔ اس وجہ سے مکمل اصول اللہ پاک نے قرض کے بھی بیان کر دی ہے۔ اور پھر اس صورت کے آخری اختتامی آیت للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ تین آیتیں ایسی ہیں جو فضیلت والی ہیں اور ان کے احادیث کے اندر بھی تذکرہ ہے۔ یہ وہ آیت ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات عطا فرمائی، اور ان آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان و شوکت اور صفات کمالیہ کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ پاک نے بیان کیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی انسان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالا، بلکہ اللہ نے انسان کے اوپر احکامات وہی رکھے ہیں جو انسان کی طبیعت اور مزاج کے مطابق تھے۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا بھی سکھا دی۔ اور اس پارے کے اندر جو دوسرا حصہ ہے یعنی سورۃ آل عمران کی ابتدائی آیات، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار باتیں اللہ پاک نے ذکر کی ہیں۔ نمبر ایک، قرآن مجید کے اعجاز اور قرآن مجید کی محکمات اور متشابہات آیات۔ نمبر دو، چار قصے انبیاء کے۔ نمبر تین، مباہلہ کا واقعہ، اور نمبر چار،
मिसाक अंबिया का वाकया। तो ये चार बातें अल्लाह तबारक व तआला ने इस हिस्से के अंदर बयान की है। शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ अपनी कुदरत की निशानियां और कुरान मजीद की हिफाजत और कुरान मजीद की मुहकमात और मुतशाबिहात का तज़किरा किया है। अल्लाह ने फरमाया है अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, कि वो वहदहु ला शरीक अल्लाह है जिसने ये किताब नाजिल की। वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, वो अल्लाह पाक की शान देखो कि अल्लाह इंसान को मादा के रहम के अंदर शक्ल सूरत बनाकर इसको खूबसूरत इंसान बना देता है। तो ये सिर्फ इंसान के साथ नहीं बल्कि पूरी कायनात के अंदर जितना भी निज़ाम अल्लाह ने चलाया है वो इसी तरीके से अल्लाह ने हर चीज को उसके मवाफिक और मिजाज के मुताबिक हसीन तरीन बनाकर जड़ दिया है। ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है। और फिर आ जाती है कुरान मजीद की फजीलत कि हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उख़रा मुतशाबिहात। इस कुरान मजीद को अल्लाह ने ऐसे अंदाज में जड़ा है कि कुछ तो इसकी आयत मुतशाबिह हैं जिसका इल्म अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को पता नहीं, और कुछ बातें ऐसी हैं जो अल्लाह ने तफसीर के तौर पर बता दी हैं। तो ये अल्लाह के कुरान मजीद का एजाज है एक। और दूसरे नंबर पर जो अल्लाह तबारक व तआला ने बात बयान की है वो है अंबिया के चार किस्से। उनमें से पहला किस्सा खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, गज़वा बदर का वाकया। कद कान लकुम आयतुन फी फिअतैन इल्तक़ता फिअतुन तुक़ातिलु फी सबीलिल्लाह। ये वो वाकया है जो बदर के मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दिखाया, इन मुसलमानों को अल्लाह ने आंखों के सामने दिखाया। यानी ऐसे हालात थे कि इधर 313 उधर 1000 से भी जायद लोग थे और कोई मुकाबला नहीं था। इधर बेसरो सामान उधर सामान के साथ लैस थे, लेकिन फिर अल्लाह पाक ने नुसरत जो मदद जो की वो ऐसे अंदाज में की। अल्लाह ने अपने फरिश्तों को भेज कर इन मुसलमानों की और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शदाइयों की मदद की। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शदाई जो साहबा थे उनको ये दिखा दिया कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा में खड़े हो जाओगे तो अल्लाह ऐसे ही मदद करेगा। फिर इसी की ज़िमन में एक आगे आयत आती है, वो आयत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर बेहतरीन एक नमूना है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, कि अगर तुम चाहते हो अल्लाह के साथ मोहब्बत करो तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में आ दो। अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की नुसरत तुम्हारे साथ हो जाएगी, जैसा कि बदर के मैदान में हो चुकी है। और फिर जो दूसरा वाक़या अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया वही हजरत मरियम का। इज़ क़ालत इमरातु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बतनी, वो मुकम्मल एक तफसील के साथ वाक़या है कि हजरत इमरान की बेबी यानी हजरत बीबी मरियम की वालदा ने एक मन्नत मानी थी कि अगर मेरी औलाद होगी तो उसको मैं वक्फ कर दूंगी। तो फिर हजरत बीबी मरियम पैदा होगी तो इनको फिर वक्फ कर दिया अल्लाह के घर के लिए और अल्लाह के घर में रहती थी। फिर मुकम्मल एक वाक़या आता है कि अल्लाह तबारक व तआला गैब से इस बीबी मरियम को खाना देते थे, जन्नत का खाना इस जमीन के अंदर अल्लाह उतार के उसको खिलाते थे। वो अल्लाह की पाक दामन और प्यारी अल्लाह तबारक व तआला की प्यारी मखलूक और प्यारी अल्लाह की बंदी थी। और फिर इसी के ज़िमन में एक तीसरा वाक़या हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का भी है कि ज़करिया अलैहिस्सलाम की औलाद न थी और हजरत ज़करिया ने फिर इनकी परवरिश की। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ज़करिया को भी औलाद दे दी। मुकम्मल एक तफसील के साथ वाक़या भी आता है। और हजरत ज़करिया को जो बेटा दिया उसका नाम याहया था, वो भी अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। और फिर चौथा और आखिरी वाक़या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी अल्लाह पाक का एक बेहतरीन करिश्मा है, यानी बगैर बाप के अल्लाह ने पैदा कर दिया। मुकम्मल तफसील के साथ ये भी वाक़या आता है। यानी ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दुनिया के अंदर भेजा मोइज़ा बनाकर, फिर अल्लाह पाक ने किताब दी, नबूवत दी, मोइज़ात भी दिए। अल्लाह तबारक व तआला ने उन मोइज़ात का भी तज़किरा किया, वो 4 किस्म के जो मोइज़ात थे। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते थे अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत तून कहयातित तैर, यानी मिट्टी के परिंदे बनाकर अल्लाह के हुक्म के साथ अल्लाह की इजाज़त के साथ उनको परिंदा बना देते थे। और वाउरिउल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, मादरजात नबीने को बीना कर देते थे, उनकी आंखों पर हाथ। ये सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला की इजाजत कुदरत के साथ वो मोइज़ात जो हैं उन मोइज़ात का भी अल्लाह पाक ने तज़किरा किया। और फिर आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात और इनके रफ़ा यानी वफात से मुराद इनको उठाने का जो वाक़या है वो भी अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया। और फिर तीसरे नंबर पर इस सूरत के अंदर जो चीज बयान की अल्लाह ने वो है मुबाला ईसाइयों के साथ। यानी ईसाई वफ्द का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था मुबाला या मुनाजरा करने के लिए, इसमें बिना पर कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं।
तो सबसे पहले तो हुआ मुनाजरा। मुनाजरे में अब वो जो ईसाई थे उन्होंने ये दलील दी कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम को कोई बाप नहीं। अगर बाप ना होना ये इस बात की दलील है कि वो अल्लाह के बेटे हैं। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह पाक ने आयत नाज़िल की कि इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम, कि ईसा की मिसाल तो आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल है। अगर ईसा का बाप नहीं है, उसको आपने अल्लाह का बेटा बना, तो फिर आदम तो इससे ज्यादा हक रखता है कि आदम अलैहिस्सलाम का तो ना बाप है ना माँ है, वो अल्लाह का बेटा होता। लेकिन ऐसा नहीं है, वो अल्लाह पाक का बंदा और अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है। तो इस मुनाजरे में तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इनकी बस हो गई, कोई जवाब ना दे सके। फिर दूसरे स्टेप पर आ जाता है मुबाला। फिर मुबाले के लिए तैयार हो गए और उन्होंने कहा नहीं जी आओ दुआ करते हैं, एक दूसरे के लिए बद दुआ करते हैं। तो फिर अल्लाह पाक ने आयत नाजिल की कुल तालो नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतुल्लाह, कि आओ फिर मुबाला अगर करना है तो फिर इस बारे में भी आ जाओ, मैं भी अपने घर के औलादों को, बेटियों को और खुद बुला लेता हूँ और तुम भी बुला लो, आओ मिलकर जमा होकर अल्लाह पाक से बद दुआ करते हैं। यानी बद दुआ मतलब कि मुबाहला करते हैं इस बिना पर अगर हम सच्चे हैं तो अल्लाह पाक हमारे ऊपर रहमत करे, तुम्हारे ऊपर अजाब नाजिल कर दे। तो ये मुबाले की सूरत पैदा हुई थी। लेकिन रात को इन्होंने सोचा कि ये समझते तो थे ईसाई यहूदी जितने भी थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलामात और आपके वो नबूवत के जो मोजात और अलामतें थी इनको पहचानते थे, सिर्फ जिद और इनाद की बिना कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा नहीं करते थे। और फिर इन्होंने मुबाला भी नहीं किया। फिर आखिरी बात में इनके साथ मुफाहमा हुआ। मुफाहमा ये हुआ कि अल्लाह पाक ने आयत नाज़िल की कि कुल या अहलल किताब तालो इला कलिमातिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक मुत्तहिदा कलमे की तरफ आ जाते हैं। वो ये कि अल्लाह के अलावा कोई और खुदा नहीं है, अल्लाह पाक को मानने के लिए। अल्लाह तो खुदा है ना, इस बारे में तो मुत्तफिक है, ये ईमान तो मुसलमानों का भी था, इन ईसाइयों का भी था। तो आओ इसी बात पर पक्के हो जाते हैं कि अल्लाह के अलावा हम किसी को खुदा नहीं बनाते, अल्लाह की बात पर पुख्ता हो जाते हैं, मिलकर एक दूसरे के साथ मुफाहमा करते हैं। लेकिन फिर वही बात कि इन्होंने कहा कि एक दिन का टाइम दिया जाए, रातों रात ये मुफाहमा भी नहीं किया इन्होंने, ये निकल गए और छोड़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भाग गए। और फिर इसी बात को अल्लाह तबारक व तआला ने आगे भी बयान किया है, यानी इसी को कि जो मानने वाले हैं उनका दर्जा अलग है, जो ना मानने वाले हैं उनका दर्जा अलग। और अल्लाह तबारक व तआला ने साहब अंबिया यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी इसी मकसद के लिए भेजा था, और उनकी जो मिल्लत है वो भी इसी वजह से है। मुकम्मल तफसील के साथ इसी मज़मून को अल्लाह तबारक व तआला ने आगे समझाया। फिर इस पारे के आखिरी रुकू के अंदर एक बात अल्लाह तबारक व तआला ने जो चौथी बात बयान की वो है मिसाक के अंबिया का वाक़या। व इज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतीतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, मुकम्मल तफसील के साथ ये वाक़या आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आलम अरवाह के अंदर अल्लाह तबारक व तआला तमाम अंबिया की रूहों से ये वादा दिया था कि आओ मिलकर मिसाक करो इस बात पर कि एक तुम्हारे बाद एक नबी यानी खत्म नबूवत की अल्लाह तबारक व तआला ने ये वादा और अहद लिया था कि आखिरी नबी जो आएगा वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी ने नहीं आना। और तुम सब जब ये नबी मेरा आ जाए यानी प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस वक्त तुम इसके साथ हो जाओगे और ईमान इसी के ऊपर लाओगे और अपनी नबूवत को भी छोड़ दोगे। इस बात पर पक्के हो जाओ गोया कि इस आलम अरवाह के अंदर अल्लाह पाक ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत का ऐलान किया था। और फिर इस पारे के आखिरी सफ़े के अंदर कुछ दीन और शरीयत की बातें हुई हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने वही बयान किया कि अगर कोई बंदा जन्नत में जाना चाहता है और अल्लाह का पसंदीदा बनना चाहता है तो उसके लिए कोई और रास्ता नहीं है। मैं अब तक गैर इस्लाम दीन, इस्लाम दीन जो है वो इस्लाम ही है। इस्लाम के अलावा कोई और रास्ता इख्तियार कर जन्नत में जाना चाहे तो कोई रास्ता नहीं है, और सिर्फ रास्ता यही इस्लाम का है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत वाला रास्ता है जो आपको जन्नत के रास्ते की तरफ लेके जाएगा। इसके अलावा अगर कोई और रास्ता ढूंढना चाहोगे तो भटक जाओगे, लेकिन रास्ता जन्नत वाला नहीं मिल पाएगा। और फिर आखिर में जो काफिर हैं यानी इस रास्ते के इनकारी हैं उनका अंजाम भी अल्लाह पाक ने बयान किया और उनके ऊपर लानत भी अल्लाह तबारक व तआला ने बयान कर दी। और उनका आखिरी मकूला भी यानी आखिरत के अंदर जब हशर के मैदान में खड़े होंगे तो अगर ये सोना और चांदी जमीन और आसमान के बराबर भी इनको मिल जाए, ये फिदिया देकर भी जन्नत हासिल करना चाहे तो नहीं मिलेगी।
جنت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہے.